وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ آج کا موضوع موت کیا ہے، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدائش میں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ السجدہ آیت نمبر 11، لفظی ترجمہ۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہاری روح قبض کرتا ہے ملک الموت الذی، موت کا فرشتہ، وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت پیوستہ ہے، یعنی یہ ایک ہی مضمون ہے اس کا۔ اور گزشتہ سبق میں یہ تھا کہ یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں، یعنی ہمارا مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ پیدا کیا جائے گا ہمیں؟ تو اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ اگر آپ نے گزشتہ سبق نہیں سنا ہے تو وہ سبق سن لیں، تو یہ سبق اس کے ساتھ پیوستہ ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اس پہ ہم نے بات کی تھی، بلکہ وہ اپنی رب سے ملاقات سے انکاری ہیں۔ آپ کو میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں گزشتہ سبق کا بھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر عقل و خیرت سے کام نہ لے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے دی ہے، اور ظاہر دنیا کے ظاہر پر دھوکے میں آ جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ گزشتہ ہم نے سورت میں پڑھا تھا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ حیات دنیا جو ہے، اس کے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ تو اس دھوکے میں اگر کوئی آ جاتا ہے مثال کے طور پہ، اور ظاہر کو اصل سمجھ لیتا ہے، تو پھر تو آخرت کی زندگی کا اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں رہتا۔ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بھئی یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، آپ ذرا غور سے یہ بات سنیں، اگر کوئی بھی انسان کسی حق سنانے والے کی بات یا باطن کو جاننے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، یا اپنے عقل سے کام نہ لے، کیونکہ عقل بھی آخرت کی شہادت دیتی ہے،
وہ کس طرح؟ اختصار کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم عقل کے سامنے سوچتے ہیں، عقل کے ساتھ سوچتے ہیں، تو عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ساری کائنات کا ایک مقصد ہے اور جو کہ پورا ہو رہا ہے، یعنی انسان کے علاوہ جو بھی دیگر مخلوقات ہیں وہ پورا ہو رہے ہیں، اور عقل یہ کہتی ہے، سائنس بھی یہ مانتی ہے، یہ ایک وقت تک ہے، یہ جو بھی سلسلہ ہے کائنات کا، پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک وقت تک ہے اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم یہ عقل سے سوچتے ہیں کہ اگر یہ بھی عقل مانتی ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور وہ اس کا انتظام سنبھالے ہوئے، یہ بھی ہم مانتے ہیں سامنے کرام۔ اس میں زیادہ اگر کوئی بے وقوف بنتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ عقل کہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک منتظم ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے سوائے انسان کے۔ انسان کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باقی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسخر کر دیا ہے، اور انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، یہ بھی عقل ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، جب عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کا ایک باطنی مقصد ہونا چاہیے اور ہے، تو کیونکہ وہ ظاہری مقصد تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے کچھ حاصل وصول ہو نہیں رہا، کروڑوں روپے کما لے، اربوں کما لے، موت کے وقت چھوٹ جائے گا، 2 درجن بچے پیدا کر لے، 4 بیویوں سے شادی کر لے، یا تو وہ موت کے وقت تو سب کچھ رہ جائے گا، جتنی بھی دنیا یہ بنا لے ساری دنیا رہ جائے گی، اس سے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا اس کے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ منزل باطن ہے، ظاہر نہیں ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ اذا دللنا فی الارض، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں، یہ تو عقل نہیں مانتی ہے، یعنی ایسے لوگ یہ کہتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے یا گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ بھئی دیکھو تمہارا مقصد تو رب ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے نہیں کر رہا، یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے گزشتہ سبق میں۔ تمہارا مقصد، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ملاقات سے انکاری ہو، عملاً انکاری ہو۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں یہ ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ تمہیں وفات دے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، اور موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر کر دیا گیا ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کا اگر ہم لفظی ترجمہ بھی پڑھیں تو تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں تو اس کی مزید تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم سے ایک واجبی سا رشتہ ہے، یہ ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہاں الفاظ استعمال ہوئے یتوفاکم کے الفاظ، یعنی فوت، وفا، یوم توفا کل نفس ما کسب۔ میں قرآن کے حساب سے آپ بتا رہا ہوں، اگر آپ قرآن کے قاری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم توفا کل نفس ما کسب، یہ پھر تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہاں وفات کا مطلب دیکھیں، ہمارے تھوڑی سی میں وضاحت ضرور کروں گا کیونکہ یہاں ضروری ہے کہ میں وضاحت کروں۔ دیکھیں، انسان کا سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، اور یہ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں عالم رنگ و بو میں بھجوایا ہے، یہاں اسے رہنے کے لیے ایک مکان دیا ہے۔ یہ مکان اس مکان میں اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اب موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ موت کیا ہے اور زندگی تو چلیں عارضی طور پہ دیکھیں، اگر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال میں وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا سفر شروع ہوا ہے عالم ارواح سے، اب یہ عالم مادیات میں آ گیا ہے، عالم رنگ و بو کہہ لیں،
اور عالم مادیات کہہ لیں. اب یہ اس دنیا میں ہم موجود ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اب یہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ جانے کا مطلب سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کہ انسان دیکھیں، ہم حقیقت میں تو روح ہیں، اس جسم میں رہ رہے ہیں، یہاں آئے ہیں اور پھر واپس جائیں گے. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. ہمارا مالک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سامعین کرام بڑا دلچسپ مضمون ہے، تھوڑا سا توجہ کریں. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ. ہمیں کس نے یہاں ڈالا ہے اس جسم میں؟ اللہ نے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. یعنی ہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں تھوڑا سا آپ غور کریں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ ثُمَّ سَوَّاهُ. جب انسان کی پیدائش ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں میں نے اپنی روح ڈال دی. تو یہ روح کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کی میں نے آپ کو وہیں تفصیل بتائی ہے. ہماری روح اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ سن لیں کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کے ملک کر دے سجود. اگر اے انسان تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر تمہارے وجود کے اندر وہ ذات حق نہ ہوتی تو پھر آب و گل را کے ملک کر دے سجود. یہ آب، مٹی اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہاری شان تو بڑی اونچی ہے. اللہ کے بعد تمہاری شان ہے کیونکہ تم اس کے ہو. اِنَّا لِلَّہ، ہم اللہ کے ہیں. لیکن الیہ راجع، ابھی آئے ہیں تھوڑی دیر میں، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہاں اس آیت میں ہم کیا ہے؟ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. بڑا دلچسپ الفاظ ہیں سامعین کرام. یعنی انسان، وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ گیا تو اسے بھولا کہیے نہیں کہتے. تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا وطن تو وہ ہے. اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات کی ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے ہے. اور ہمارا وطن کیا ہے؟ عالم ارواح، رب. ثم الی ربکم ترجعون، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. الیہ راجعون، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹائے جاؤ گے، وہاں واپس جاؤ گے. ثم الی ربکم ترجعون. تو سامعین اکرام ایک یہ نقطہ ہے. دوسرا یہ ہے، یہاں وہ میں بات کو میں نے آدھا چھوڑ دیا تھا، وہ یتوفاکم. یتوفاکم میں آپ کو معنی بتا رہا تھا کہ وفات کہتے ہیں کہ آپ پورا ایک چیز کو اٹھا لیں. قبض، یعنی روح ہماری قبض کر لے گا. دوسرے الفاظ ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ فرشتہ روح ہماری قبض کر لیتا ہے، روح اٹھا لیتا ہے. یتوفاکم کا مطلب پورا ہمیں اٹھا لیا جائے گا اس جسم سے. یتوفاکم، یہ بدن اور روح میں جدائی ہو جائے گی. موت کے وقت کیا ہوگا؟ ہمیں پورا یعنی ہماری حقیقت کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے، عالم اسباب ہے نا، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مقرر کر دیا ہے. کیا؟ کہ جب وہ ٹائم پورا ہو جائے ہمارا دنیا میں، وہ ٹائم، اور یہ ٹائم کس لیے دیا گیا ہے؟ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے. جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو وہ روح ایک فرشتہ ہماری قبض کر لیتا ہے پورا. یتوفاکم. تو موت کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ تو کافرانہ تصور ہے سامعین کرام. وہ
کافرانہ تصور ہے کہ بس یہی دنیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی اصل۔ ہم بھی سامعین کرام مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو خیال ہے وہ کافرانہ ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ غافل موت کو اختتام زندگی سمجھتا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ٹھیک ہے، شام تو ہو رہی ہے تمہاری دنیا میں، زندگی کی شام تو ہو رہی ہے موت کے وقت، لیکن ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے تمہاری، صبح دوام زندگی، دائمی زندگی تمہاری طلوع ہو رہی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون۔ تو سامعین کرام یہ بات ہے سامعین کرام کہ اگر آپ سوچیں اور اس کے متعلق تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اصل میں بات ایک بیماری ہمیں بہت قدیم بیماری لگی ہوئی ہے ہمیں سامعین کرام۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم اندھیرے کے ماحول میں پیدا ہوئے، اندھیرے میں، ٹوٹلی ڈارک، جہالت ہے اور تاریکی ہے ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے، اور اس میں ہم آموختہ ہو گئے، یعنی اس میں ہم رل مل گئے، اس ماحول میں، اس تاریکی کے ماحول میں ہم بھی یہ سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ دیکھیں ماحول کا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں ہم کہ حق بات سنانے والے نہیں ہیں، عام نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہیں خاص لوگ تو ہیں لیکن عام نہیں ہیں، روشنی دکھانے والے لوگ نہیں ہیں، تاریکیوں میں دھکیلنے والے زیادہ ہیں، روشنی دکھانے والی قوتیں کم ہیں، وہ ڈھونڈنی پڑیں گی آپ کو۔ تو پھر یہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک جہالت کے ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ اب وہ ہمارے یہ جو تصور زندگی ہے، اس میں ہم یعنی جو عام تصور ہے اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، عام طور پہ جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت غم منایا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک تو قدرتی غم ہے، لیکن انسان ویسے بھی موت سے ڈرتا ہے، موت کا خوف۔ آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے چین سموکر میں نے خود دیکھے ہیں، چین سموکر جو ہے اپنی سموکنگ چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ نوشی چھوڑ دیتے ہیں، موت کا ڈراوا دیکھتا ہے نا ڈاکٹر کہ تم مر جاؤ گے، تو موت کا تو ہر ایک کو خوف لگا ہوا ہے۔ اور جو یہ دنیا سے محبت کرنے والے یہ بات نوٹ کر لیں، آپ خود بھی اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی یہ ٹیسٹ میں آپ کو اکثر ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں اور وہ فری ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ایک ٹیسٹ میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، آیا اسی دنیا کو آپ اصل تصور کرتے ہیں جو ظاہر دنیا ہے، کہ نہیں آپ کی نظر باطل پہ ہے اور آپ باطن پہ آپ کا یقین ہے؟ تو میں آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، آپ دیکھیں موت سے آپ کو موت سے محبت ہے، پیار ہے کہ نہیں؟ موت ناگوار ہے آپ کو؟ بس یہ ٹیسٹ ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ تو اگر زندگی سے پیار ہے، ظاہری زندگی سے پیار ہے اور باطنی زندگی آپ کو ناگوار ہے، موت ناگوار ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ کی علاج کی ضرورت ہے۔ مایوسی کی بات نہیں ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کسی روحانی حکیم کے پاس جائیں، کسی سچے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں، اور وہ شخص جو موت سے نہیں ڈرتا، جس کو موت کی حقیقت معلوم ہے، اس کے پاس جائیں، اس کی باتیں سنیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات کریں، اس سے پیار بڑھائیں، اس سے باتیں کریں، اس سے پیار بڑھائیں، اس کی باتیں سنیں، تو انشاءاللہ اس کی صحبت سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس تاریکی سے آپ اس دلدل سے، اس بے یقینی کی دلدل سے آپ نکل آئیں گے۔ بہرحال
اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. یہاں قل یتوفاکم پہ میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ تم زندگی جو ہے وہ ہار دو گے. تمہاری زندگی تو کہیں جاتی نہیں ہے. تمہاری زندگی تو پوری پوری ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ قبض کر لیتا ہے اور پھر تمہیں رب کے پاس واپس جانا ہوتا ہے. تمہیں کہیں آنا جانا نہیں ہے، یعنی تمہیں ضائع ہونا نہیں ہے. تمہاری زندگی تو پوری کی پوری لے لیتا ہے. تمہاری اصل یتوفاکم ملک تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، یعنی جو تمہاری اصل ہے تمہیں پورا پورا لے لیتا ہے، جسم سے نکال لیتا ہے. وہ فرشتہ جو تم پہ مسلط کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. پھر ہوگا کیا؟ پھر تو ثم الی ربکم ترجعون، سب کل الینا راجعون. ہر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ہر شخص میرے پاس آئے گا، لیکن پوزیشنیں مختلف ہوں گی. مولانا روم اس جو منظر ہے اس کو بیان کرتے ہیں اپنے شعر میں. مومن زنور کل الینا راجعون پہ یہ مضمون بیان کرتے ہیں. کل الینا راجعون کہ تم ہر ایک میرے پاس آؤ گے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ کافر مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد، سب آئیں گے، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی صورت میں لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. اور کافر کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا. کافر زنور جلالی میں رسد، جلال اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا. تو ظاہر ہے سامعین اکرام بہرحال جانا سب کو ہے، اور موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو آپ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ مکان چلا جائے گا. اور یہ میں نے گزشتہ دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ مکان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. کبھی آپ ایک مکان میں رہتے ہیں، کبھی دوسرے. یہ ہمارا جو جسم ہے سائنسدان کہتے ہیں ہر 8 سال میں چینج ہو جاتا ہے. اب بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنی جلدی اس کا مکان جو ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. پیدائش کے دن دیکھ لیں اور پھر 2 مہینے کا جب ہو جائے اس کا مکان چینج ہو گیا ہوتا ہے. یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. میری داڑھی جو ہے کالی تھی، کالی سیاہ تھی 40 سال پہلے، جب میں 20 سال کا تھا کالی سیاہ داڑھی تھی، ایک بال نہیں تھا سیاہ. اب وہ سارے چینج ہو گئے ماشاءاللہ. اور جا رہے ہیں موت کی طرف، یعنی انشاءاللہ اپنی منزل اور اپنے وطن کی طرف واپس لوٹنے کے دن قریب ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا اور اس ظاہر جسم کا جو تعلق ہے، جو جسمانی تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے گا. پھر اس میں کافی باتیں ہیں، لیکن میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہری بدن، اس پہ آپ دھوکہ نہ ہو جائیں کہ یہ اصل ہے. اصل تو وہ باطن ہے آپ کا. تو ثم الی ربکم ترجعون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تم پھر اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. تو سامعین اکرام ان دونوں آیات کو اگر ہم ملا کے پڑھیں کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اب یہ کتنی جہالت پر مشتمل ہے سامعین اکرام یہ جملہ. آپ نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس پہلے بھی نہیں تھا، اب اللہ نے دیا ہوا ہے. ابھی میرے پاس یہ جسم ہے، کل پھر نہیں ہوگا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہے. زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. زندگی کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اور دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. ہماری اور اللہ کی ملاقات ڈن ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے چاہا کہ ہم اس کے پاس آ جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کو پہچان لیں، اس کے قریب ہو جائیں، اس کا دیدار کر لیں.
یہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مضمون کافی وضاحت سے بیان کیا ہے. تو یہ زندگی ہے. رب سے ملاقات ایک حسین حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ ناشکرے ہیں، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، رب کی ملاقات کے لیے تیاری نہیں کر رہے. لیکن ان سے کہہ دیں کہ تم نے کہیں جانا نہیں ہے. کیا تم نے کہیں نہیں جانا؟ تم نے مٹی نہیں ہونا، مٹی میں مل کے مٹی. تمہیں تو رب کے پاس تمہاری روح تو پوری کی پوری قبض ہو جائے گی. فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے، پھر کہاں جاؤ گے؟ ثم الی ربکم. حدیث میں یہ مضمون ہے، بڑی تشریح سے ہے سامعین کرام، کہ فرشتہ آتا ہے، روح کو قبض کرتا ہے اور پھر یہ اس کو لے جایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. مومن ہے تو اچھے کلمات کہے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جنت کا کفن میں پہنا کے رب کے پاس لے جایا جاتا ہے. کافر ہے، بدبو ہوتی ہے، اور حدیث میں مضمون ہے سارا سامعین کرام. پھر اس کو وہاں سے کافر یعنی دوری سے واپس کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو. تو وہ جو قبر میں پھر وہ ہوتا ہے، وہ سارا منظر احادیث میں موجود ہے سامعین کرام. بہرحال یہ زندگی جو ہے نا، اس کا اختتام نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی منزل بدل جائے گی. ابھی آپ یہاں پہ ہیں، کل وہاں ہوں گے. ابھی آپ عالم مادیات میں ہیں، کل عالم مثال میں ہوں گے، عالم برزخ میں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن پھر وہ سارا مضمون آپ کو یاد ہوگا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجمہ تو پڑھ لیا، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Say, the angel of death put in charge of you will reclaim you, then to your Lord you will be returned. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.